الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله إن الله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ایک عرصہ بعد آپ کے سامنے مجھے خطبہ دینے کا موقع ملا ہے۔ عزیز بھائیوں، آج کے اس خطبے میں زکوٰۃ سے متعلق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اسلام میں 4 بنیادی عبادات ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان عبادات کی فرضیت کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ذرا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کن الفاظ کے ساتھ ان فرائض کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ سب سے بڑی عبادت تو نماز ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی قضا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں، فرضیت کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز مؤمنوں پر وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے۔ تو نماز میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز وہ اس کا وقت ہے۔ آدمی وقت پر اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کے اندر دھیرے دھیرے نفاق در آتا ہے۔ بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ جو وقت ٹال کر آخری وقت میں نماز پڑھتے ہیں یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جو وقت پر نماز نہ پڑھے، نماز ہی نہ پڑھے، تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز ہی آدمی اور اس کے کفر کے درمیان تفریق کرنے والی ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو کفر کا انکار کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ نمازوں کی تعداد ہمیں معلوم ہے، نمازوں کے اوقات بھی معلوم ہیں۔ اب تو واٹس ایپ آنے کے بعد سوشل میڈیا میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ عام آدمی بھی اب عالم کے برابر کا علم رکھنے لگا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھیے اپنے موبائل میں نماز کے اوقات کہاں سے کہاں تک ہیں۔ ہر نماز کے لیے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو 40 منٹ سے 45 منٹ سے زیادہ وقت رہتا ہے مغرب کی نماز کا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اللہ نے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دیا ہے۔ فجر کی، عشاء کی نماز، تقریباً فجر کی نماز فجر کے اوقات سے پہلے تک وقت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ نماز کو چھوڑنا کیسا برا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کو خطاب نہیں کیا اس میں، یا اہل ایمان کو خطاب، یا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ صفائی کے ساتھ کہا کہ مؤمنین پر فرض ہے۔ اللہ کو غرض نہیں ہے آپ کی نمازوں کی، میری نمازوں کی، لیکن ہم مؤمن ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ مؤمنین پر فرض ہے نماز،
نماز کے بعد دوسرا فرض کون سا ہے؟ رمضان میں ہی آپ کہیں گے کہ روزہ ہے، لیکن ترتیب جو قرآن مجید میں ہے اور احادیث میں ہے، زکوٰۃ کو دوسرا فرض قرار دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ پر تو بولوں گا انشاءاللہ، اب روزے پر بولیں گے۔ روزے کے لیے جو استعمال ہوئے ہیں الفاظ، آپ اس پر غور کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ نماز کی فرضیت میں کہا کہ اہل ایمان تم نماز وقت پر پڑھو۔ روزے کے بارے میں کہا کہ جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تم ذرا روزہ رکھ کے تو دکھاؤ، اور یہ نہ سمجھو کہ تمہارا روزہ بہت بڑا روزہ ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا تھا، تم پر ہی نہیں ہے کہ تم نرالے آدمی ہو۔ لعلکم تتقون، یہ تقوی جھاڑنے کی چیز نہیں ہے روزہ، ریاکاری کی چیز نہیں ہے روزہ، یہ تو تقوی اختیار کرنے کی چیز ہے۔ اس بات کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا ہر رمضان پہلے رمضان سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور باطل طریقے سے زندگی گزارنا نہیں چھوڑا، غلط راہوں کو نہیں چھوڑا، اس نے اپنی زندگی کی غلط عادتوں کو نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یہ بھوکے رہ جائیں۔ اس سے اللہ کیا سروکار ہے؟ کیوں ہم کو بھوکا رکھ رہا ہے پروردگار آج کے دنوں میں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہمیں سزا دے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ نے یہ روزے فرض کیے۔ یہ اہل ایمان کے لیے نہیں کہا، مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ اب حج کا مسئلہ لے لیجیے، حج کے لیے کیا استعمال ہے الفاظ فرضیت کے لیے قرآن مجید میں؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے لیے حج کرو، دیکھیں نیت کو اہمیت دی گئی یہاں پر۔ ایک جگہ ہم نے ایک منظر دیکھا، ایک صاحب چندے کو آئے ہوئے تھے ایک بڑے صاحب کے پاس، اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ انہوں نے کچھ تھوڑے سے روپیے دیے، تھوڑی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو شخصیت ہے مالی اعتبار سے بہت اونچی ہے، جو پیسے دے گئے تھے وہ ڈبل ڈیجٹ میں تھے، 100 روپے بھی نہیں تھے وہ۔ انہوں نے ان کے نام کی رسید کاٹی، عطیہ دینے والے نے جب دیکھا تو واپس پلٹا دیا کہ اس میں الحاج لکھو۔ اللہ نے کہا کہ میرے لیے حج کرو، انسان اپنے نام کے لیے حج کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہی حاجی نہ کہا جائے تو ان کے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ان کو چھیڑنے کے لیے حاجی نہ کہتا ہے تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ میں حاجی ہوں، ارے میرے حج کا ان کو احساس نہیں ہے۔ آپ کس کے لیے حج کر رہے ہیں؟ کس کی پڑی ہے آج کہ حج ہوئی؟ کسے دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے حج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے حج کرو۔ یہ نیت پہلی کنڈیشن ہے اس حج کے لیے۔ عَلَى النَّاسِ،
वो मोमिनों पर भी फर्ज है, ईमान का दावा करने वालों पर भी फर्ज है। कुरान ने कहा कि वो लोगों पर फर्ज है। लिन्नास वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती, अल्लाह के घर का हज करना। इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान तक इस दीन की दावत पहुंचना चाहिए ताकि उसे मालूम हो कि हज उस पर फर्ज है। एक थोड़ा एक किस्सा सुना देंगे, बिल्कुल सही किस्सा है। मैं अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार के साथ अपने और एक रिश्तेदार के घर गया हुआ था। मेरे जो बुजुर्ग रिश्तेदार हैं उन्होंने उनसे कहा कि भाई साहब आपने हज नहीं किया है, हज क्यों नहीं करते? तो जिसके घर हम मेहमान बनकर गए थे, मेजबान ये सुनते ही नाराज हो गया। उसने कहा कि भाई आपको मालूम नहीं मेरी बेटी है, जब तक मैं उसका निकाह नहीं करता मुझ पर हज फर्ज नहीं है। आप यकीन मानिए इस वाकये के चंद महीनों के बाद उनकी बेटी का रिश्ता आ गया, निकाह हो गया। निकाह के एक हफ्ते बाद उनको गैंग्रीन हुआ, हॉस्पिटल गए, फिर उनकी लाश वापस आई। उनको हज नसीब नहीं हुआ। बाद में उनकी बीवी ने उनका हज बदल किया था। लोग गुरूर करते हैं और अल्लाह को जो चीज सबसे ज्यादा नापसंद है वह तकब्बुर और गुरूर है। आप कुरान उठाकर देख लीजिए, ये कुरान का महीना है, इसलिए कुरान बार बार तज़किरे में आना चाहिए, ये उसका हक है। कुरान उठाकर देख लीजिए, तकब्बुर पर जितनी बातें कही गई हैं और जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह नफरत के साथ तकब्बुर करने वालों का तज़किरा किया है वो गैर मामूली है। हमको कुफ्र और शिर्क याद रहता है, तकब्बुर याद नहीं रहता। तकब्बुर क्या है? आपके सामने कोई हक बात कहे, आपका दिल मुकर जाए, आप गर्दन न कट जाए, आप पसंद ना करें उसे, यही तकब्बुर है। तकब्बुर कोई खास कैफियत नहीं, खास सीरत नहीं है। ये कैसा इनकिसार, मुनकसिरुल मिजाज आदमी भी तकब्बुर का शिकार हो सकता है, जबकि उस पर नफ्स का गलबा हो, जबकि उसके शैतान पर गलबा हो। ये ना समझें कि आपकी इनकिसारी परमानेंट इनकिसारी है। वो तकब्बुर हमारी सीरत को रखने वाला एक रोग है जो हमारे ईमान को खा जाता है। कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हज पर, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैती, अल्लाह के लिए लोगों पर फर्ज है घर का हज करना। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, हाँ अगर हज करने की ताकत नहीं है तो उसे माफ है। हज करने की ताकत का मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों के निकाह करने के बाद हज करना है। हज करने की ताकत यह है कि जिस वक्त आपके पास इतनी रकम है कि आप हज कर सकते हैं, आपके सारे मामला साफ है हज करने के, और आप तब भी आप हज नहीं करें तो अल्लाह ताला क्या करता है, क्या फरमाता है, वमन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, जिसने कुफ्र किया अल्लाह ताला आलमीन से बेनियाज है। आप क्या समझते हैं, आप 34-35 साल की उम्र में साहिबे ज़कात भी हो जाते हैं और हज करने के काबिल होते हैं, आप 50 साल की उम्र तक हज नहीं करते तो आप कैसे मुसलमान हैं? कुरान ने कहा वमन कफरा फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, जिसने कुफ्र किया, हज करने से बेपरवाही बरती तो अल्लाह आलमीन से बेनियाज है, उसे जरूरत नहीं है इसकी। इबादत को हमने अपने ज़ौक़ और मिजाज के मुताबिक बनाना शुरू कर दिया है। ये अल्लाह के दीन में जो मकाम रखे हैं इनकी हैसियत को हमने कम किया है। इसीलिए नमाज पढ़ने वाले भी, हज करने वाले भी, रोजादार भी, आज उनकी सीरत इतनी कमजोर है कि रमजान के महीने में लोग मस्जिदों में लड़ लेते हैं। दीन की परवाह नहीं है, सबको अपनी अना की लगी हुई है, मैं, यही तो तकब्बुर है। मौलाना मोहम्मद सिराजुल हसन साहब साबिक़ अमीर जमात मरहूम, वो हमेशा कहा करते थे
کہ جس نے انا انا کہا وہ فنا ہو گیا، جس نے تکبر کی وہ برباد ہوا، اور وہ خود برباد نہیں ہوتا بلکہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کی بربادی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں آئیے، یہ اصل موضوع تھا۔ میں مناسب سمجھا کہ فرضیت جہاں جہاں ہوئی ہے ہماری روٹین عبادتوں میں، ان کی پوزیشن کا بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں۔ اب زکوٰۃ کے بارے میں کیا کہا گیا؟ آپ پر فرض ہے زکوٰۃ، ایسا نہیں کہا گیا۔ مومنوں پر فرض ہے وہ بھی نہیں کہا گیا۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پر فرض ہے وہ بھی نہیں کہا گیا۔ میں فرض کر رہا ہوں مومن اور ایمان کا دعویٰ کرنے والے میں، آپ اس بات کو سمجھیں۔ مومن وہ ہے جو مومن ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، اور یقینی طور پر مومن کے لیے جنت ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اس میں مومن بھی ہوتے ہیں اور منافق بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھیں، جہاں بھی قرآن مجید نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، وہاں صرف مومن نہیں ہوتے، ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ مومن ایک صفت ہے، مومن، ویسے اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام مومن ہے، یہ صفت ہے، انسان کی شخصیت ہے مومن۔ آمنو یہ کام ہے، نوکری کام ہے، نوکر یہ شخص ہے۔ مزدوری کام ہے، مزدور ایک شخص ہے۔ دھڑی پر مزدوری کرنے والے، آج ان کو مزدوری ملی، کل مزدوری نہیں ملی، لیکن پرماننٹ نوکری کرنے والے، جو لیبر یونین کا ممبر ہوتا ہے وہ اسے پرماننٹ نوکری ملتی ہے۔ کھلی کا کام، موٹے ڈھونے والے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان کو جب تک بلہ نہیں ملتا وہ یونین کا ممبر نہیں ہوتا۔ معلوم ہوگا آپ سب کو یہ بات، جو لوگ دھڑی کا کام کرتے ہیں، جو لوگ مارکیٹ چلاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یونین کا ممبر بننا الگ چیز ہے، کبھی جا کر مزدوری کر لینا الگ چیز ہے۔ تو بہت فرق ہے ان دونوں میں۔ ایک شخص مشورے دے دیتا ہے، کووڈ آنے کے بعد تو بہت مشورے شروع ہو گئے بیماری کے بارے میں، یہ کرو وہ کرو یہ کرو۔ وہ سب ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر ہو جاتا ہے تو ایک پرسن ہوتا ہے جو اس میں ماہر ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے تو ایک پرسن ہوتا ہے جو اس میں ماہر ہوتا ہے۔ تو مومن اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں یہ فرق ہے۔ تو جسے مومن کا سرٹیفکیٹ اللہ کے پاس ملتا ہے، خدا کی قسم وہ ناکام نہیں ہو سکتا، وہ رذیل نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا مغضوب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ لیکن جو شخص ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن مومن کے درجے تک نہیں پہنچتا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ سلوک کرے جو مومن کے ساتھ کرتا ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان بن کر رہنا ہے یا مومن بن کر رہنا چاہیے؟ آج کے اس مودی دور میں مسلمانوں کو مسلمانیت بہت یاد آتی ہے، ایمانیت کیوں یاد نہیں آتی؟ کتنے لوگ ہیں جو ایمان پر کی اہمیت جتاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں جو یہاں کھڑ کر ایمان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ایمان اصل ہے، اسلام اصل نہیں ہے۔ تو آپ مسلم بن کر رہنے کے لیے مومن بن کر رہنا بہت ضروری ہے۔ آپ مومن جب تک نہیں ہوں گے، آپ کا مسلم بن کر رہنا زیادہ سرٹیفائی نہیں کرتا۔ یہ امر ہے، اس پر بحث کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کے ایمان کی کیا قدر ہے، ان کے اسلام کی کیا قدر ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ سے متعلق جو بات کہی، وہاں حصے گنا دیے چھوٹتے ہی، انما الصدقات انکو۔ بعد میں کہا کہ فریضہ ہے، فریضۃ من اللہ۔ کس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ اللہ نے یہ بحث نہیں چھیڑی ہے قرآن مجید میں، بلکہ کہاں ملتی ہے یہ چیز؟ حدیث میں ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہے۔ اسی لیے صرف قرآن پر ایمان کافی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی تعلیمات پر ایمان بھی قرآن پر ایمان کے برابر ہی ہے۔ جو ان دونوں میں فرق کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب یہ بات تو آ گئی، ہاں اب تاریخ کی طرف جائیں گے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ کی دنیا چھوڑنے کے بعد، آپ کی وفات پانے کے بعد، سب سے پہلے جو فتنہ اٹھا وہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کا فتنہ تھا، مانعین زکوٰۃ کا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو اپنی پرتکریا دی، اپنا تاثر اور رد عمل ظاہر کیا، وہ یہ کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے وہ کافر ہے، میں اس سے لڑوں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ فتنہ مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں جنگ ہوئی، اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات بھی فرمائی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کا قلادہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اگر نے وہ قلادہ بھی روک دیا تو میں اس سے بھی جنگ کروں گا، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مرتد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نماز پر اختلاف نہیں ہوا، روزے پر کسی نے اختلاف نہیں کیا، حج پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اختلاف کیا تو کس پر کیا؟ زکوٰۃ پر کیا۔ آج بھی یہ اختلاف باقی ہے، بہت سے لوگ اپنا مال کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ زکوٰۃ پوری نکالنا پڑتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور جن کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کو آپ کے پورے مال کا حساب دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں اس میں؟ ذرا ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ آپ کے پورے مال کا حساب جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے، غریبوں کو نہیں، زکوٰۃ دینے کا ایک ادارہ ہوتا ہے، آپ من مانی کرتے ہیں اس میں، جسے چاہتے ہیں اسے زکوٰۃ اٹھا کر دیتے ہیں۔ آپ کا غریب رشتہ دار رہتا ہے، آپ کی سے دشمنی ہے، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دیتے، آپ کی نوکرانی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں آپ۔ یہ من مانی نہیں چلتی، یہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ آپ اختلاف کرتے ہیں زکوٰۃ میں، زکوٰۃ آپ کی چیز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنا آپ پر فرض ہے، تقسیم کرنا آپ پر فرض نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کرائٹیریا دوں گا۔ آج کل رمضان کا ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ لوگوں کو، غریبوں کو رمضان سے پہلے اتنی سامگری دی جائے کہ وہ رمضان میں شہری اور افطار میں کوئی دقت محسوس نہ کریں۔ تقریباً ہر جگہ رمضان کٹ بانٹی جاتی ہے، بڑے پیمانے پر بانٹی جاتی ہے، آپ اس میں رقم نہیں لگاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے شہر کے غریبوں تک رمضان کٹ پہنچتی ہے، آپ کو کیا دقت ہے کہ اس میں آپ رقم لگائیں؟ کیوں نہیں لگاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا انانیت ہے، آپ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی حیثیت سے نہیں رکھتے، اپنی مرضی پر چلاتے ہیں۔ دیکھیے، آپ فجر کی نماز میں منمانی نہیں کرتے ہیں، 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، 4 رکعت نہیں پڑھتے۔ عصر کی نماز میں منمانی نہیں کرتے کہ فجر میں جہری ہوئی تھی، اب بھی جہری ہونا چاہیے بول کر، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں آپ منمانی کرتے ہیں۔ یہی چیز ایک شخص کو اسلام سے باہر کرتی ہے۔ اگر آج کے اس ماحول میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور ان کی امارت ہوتی ہے، امیر المومنین ہوتے، تو کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ کیا واقعی وہ لوگ اللہ کے رسول اللہ کے اس خلیفے کے غضب سے بچ سکتے تھے؟ سوچئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر صاحب نصاب آدمی، ہر مالدار آدمی اپنی زکوٰۃ تقسیم نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو اس میں اس کے کچھ ریزرویشن بھی ہوتے ہیں۔ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو اپنے سے مقابل رکھا ہے اس میں ایک دولت ہے۔ جس دل میں دولت کی محبت ہے اس دل میں اللہ کی محبت نہیں رہ سکتی، جس دل میں اللہ کی محبت ہے اس دل میں دولت کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں تو جس پیسے کو میں میرا پیسہ کہتا ہوں،
कुरान में इसकी नजीरें पेश की गई कि कौन ये कहते थे मेरा पैसा। कारून के बारे में आता है, उसके पास जो दौलत थी, उस दौलत की हिफाजत के लिए जो कुंजियां लगाता था, वो उन कुंजियों को उठाने के लिए जो ऊंट या खच्चर थे, वो 40 से 70 खच्चर थे जो कुंजियों को उठाते थे। आप अंदाजा कीजिए कि उस शख्स के पास दौलत कितनी थी। आप जैसा कोई नेक सीरत का आदमी उसे मशवरा दिया कि अल्लाह ने जैसे तुझे दिया है तू भी अल्लाह के बंदों को दे, तो उसने इनकार कर दिया। उसने जो बात कही, इनकार की जो वजह बताई, वो ये ऊतीतुहु अला इल्म मिन इंदी, ये दौलत तो मेरे इल्म के बलबूते पर मैंने कमाया है, मेरे फन और मेरी सलाहियतों का नतीजा है कि ये दौलत मुझे मिली है। इस दौलत में किसी और का हिस्सा नहीं, मेरा ही हिस्सा है, मेरी दौलत है। तुम कौन होते हो नसीहत करने वाले? आज किसी मालदार से आप कह दीजिए कि आप पूरी ज़कात निकाल रही क्या, उसके चेहरे पर बल आ जाएगा। वो कहेगा कि सवाल मुझसे तुम कौन होते हो करने के लिए? ये सवाल उस वक्त भी था, अब भी है, तो कारून उस वक्त भी था, आज भी है। सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, जरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। अल्लामा इकबाल ने कहा कि ये जो शरारतें हैं, ये जो अंगारे हैं, ये जो जहालतें हैं, ये जो शैतानियत है, ये आज की नहीं है, कल की नहीं है, जमाने अव्वल से अब तक भी चल रही है। आज भी तौहीद के प्रस्तार हैं, आज भी शिरक पर मर मिटने वाले हैं, आज भी नेकियां करने वाले हैं, आज भी बुराइयों से अपने दिल को वाबस्ता करने वाले भी हैं, हक की आवाज का साथ देने वाले आज भी हैं, नाहक के लिए उठने वाले भी आज भी हैं। ये तो जंग चलती रहेगी, क़यामत तक चलती रहेगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये जंग कब खत्म होगी, सवाल ये है कि मैं किस पक्ष में खड़ा होऊंगा। साहिब हक लोगों के पक्ष में मेरा हिस्सा होगा या बातिल परस्तों के हक में मेरा हिस्सा होगा। ये जंग है, इस जंग में मेरा अपना फैसला कौन रवैया क्या होगा, ये असल चीज है। तो दोस्तों, अजीजों, खासतौर पर वो लोग जिन पर माल ज़कात फर्ज कर दी गई है, ज़कात के बारे में आप कोई हीला बहाना ना करें, वरना आपका ये रोजा रखना भी आपके लिए बेफायदा होगा। इस्लामी शरीयत अगर हो, आप हीले बहाने करेंगे तो आप मुसलमान नहीं, आपको मुर्तद घोषित कर दिया जाएगा। अब चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, कोई हुकूमत आपको मुर्तद नहीं कह सकती, इसलिए आप मनमानी करने लगेंगे तो उनसे ज्यादा आप सजावार होंगे अल्लाह के पास। इसलिए कि ऐसे मौके पर जबकि इस्लामी हुकूमत नहीं है, मुसलमानों ने दीन का लिहाज नहीं रखा, उसके सरमाए को अपने हाथों से डुबो दिया, उसके अहकामात को अपने पैरों तले रौंद दिया, इसलिए कि कोई दुनिया में पूछने वाला नहीं है। ये तो कमजोर सीरत है, बहुत कमजोर सीरत है। तो रोजे को हम अल्लाह के पास मकबूल बनाना चाहते हैं तो जो साहिब निसाब हैं, वो ज़कात को जैसा कुरान मजीद में बयान किया गया है वैसा अदा करना उन पर फर्ज है। मुझे एक साहब ने पूछा कि हिसाब करना मुश्किल है, मैंने उनसे कहा कि कमाना छोड़ दो। ये है मुसलमान हमारे, हिसाब करना मुश्किल है उनके लिए। एक दिन दो दिन लगा नहीं सकते हिसाब करने के लिए, उन्हीं चीजों से कमाते हैं, लेकिन हिसाब करना मुश्किल है ज़कात देने के लिए, इसलिए कि ज़कात तो उनकी नहीं है ना। एक साहब ने कहा कि जेवरात पर ज़कात है क्या? हाँ भी ज़कात है। फिर तो मेरी बीवी कंगाल हो जाती ना। मैंने कहा कि कैसे कंगाल होती है? ज़कात तो साहिब निसाब लोगों के लिए है। आज के जमाने में अगर किसी के पास 80 पर 7 ग्राम सोना है तो साहिब निसाब है, किसी औरत के पास 80 पर 7 ग्राम सोना है तो साहिब निसाब है। एक हिसाब से 5 लाख अगर किसी के पास है तो साहिब निसाब हो जाता है, लेकिन उसमें हौला ने हौल होना जरूरी है। 1 साल तक उतनी रकम या उतना जेवर हमारे पास हो तो साल के बाद, गुज़िश्ता रमजान में अगर इतना था
वही रमजान में उतना है या उससे ज्यादा है तो उस पर ज़कात फर्ज है। ये सिंपल मामला थी। ज़कात पूरी निकलना चाहिए। देखिए आपके पास घड़ा है, उसमें 2 खतरे पेशाब मिल जाता है, क्या आप उसे पिएंगे? कौन है जो पी सकता है? उसे मालूम हो कि इसमें पेशाब मिल गया है, कौन है जो पी सकता है? आपके पास घड़ा है, उसमें 2 कतरे जहर के मिल गए हैं, आपको मालूम हो गया है कि इसमें जहर है, तो क्या आप पिएंगे? वो कौन है जो पिएगा? आपके माल में अगर मिस्कीन का माल मिल गया है और आपने ज़कात में आधी अधूरी ज़कात आपने दी है, तो आपका पूरा माल हराम हो जाता है। क्या फायदा हुआ ऐसा माल कमा के? सिर्फ 2.5% निकालने में आपने चोरी की तो अल्लाह ने आपके पूरे 97.5% में हराम की मिलावट कर दी और आपका पूरा माल हराम है। अब हराम माल खाने, पहनने, पीने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात फरमाई है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, एक वाकया बयान करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। वाकया बयान करते हैं तो अंदाजा होता है आपको कि कितनी गंभीरता है इसमें, कितनी संजीदगी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जंगल में रास्ता गुम कर दिया, बहुत कोशिश के बावजूद रास्ता नहीं मिला। जिन लोगों के पास कार है, जब वो गूगल डालकर चलते ही सफर पर कहीं नेट खत्म हो जाता है या टावर दिखाना छोड़ देता है, तो उस लम्हे आपकी हालत क्या होती है? कार वालों से पूछा, रास्ता मालूम नहीं है, कार जा रही है लेकिन अचानक गूगल डेड हो गया। जो लोग कार रखते हैं उनको पूछिए कि उनकी हालत क्या होती है, उस वक्त क्या हुई होगी। आज भी अगर जंगल में रास्ता मालूम ना हो, गूगल काम ना करे, तो आज भी भटक जाएगा आदमी, तो उसे रास्ता नहीं मिलता, परेशान हो जाता है। फिर वो अल्लाह की तरफ निगाह भी, हाथ भी उठाकर बड़ी दर्दमंदी के साथ मदद की गुहार लगाता है। देखिए कोविड आया तो तदबीर और दुआ में बहुत बहस की गई उलमा के दरमियान, तकरीरें हुई, बड़े लीडरों ने कहा कि अब तदबीरें करने का वक्त है, दुआएं करने का नहीं। मैं आपको बताऊं, अद्दुआ रद्दुल क़दा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। ये बात मालूम थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को। हमारी दुआओं तो उनके जबान पर चटकती रहती हैं, इनकी वो हैसियत नहीं है। दिल के अंदर से निकली हुई दुआ ही असल दुआ होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। सहाबा परेशान थे, अरे ऐसे मौके पर जो दुआ की गई अल्लाह ताला उस दुआ कबूल नहीं करता, ये कैसे हो सकता है? आप जरा दुआ के सिलसिले में सोचिए, हम तो जिंदगी भर दुआ करते रहते हैं लेकिन कबूलियत हो रही नहीं, मालूम नहीं होता। सहाबा ने ताज्जुब का इजहार किया कि आखिर ऐसे कैसे होगा? अल्लाह तो कादिर मुतलक है, उसे वसीलों की जरूरत नहीं है, उसे जराए की जरूरत नहीं है, वो किसी चीज का मोहताज नहीं है, सभी तो उसके मोहताज हैं और सबकी हाजतों को वही पूरा करता है। तो ऐसा बंदा जो दिल की गहराइयों से दुआ कर रहा है, अल्लाह उसकी दुआ क्यों नहीं सुनता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलबसुहु हराम, माकलुहु हराम, मशरबुहु हराम, मलबसुहु हराम, फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उसका खाना पीना पहनना सब हराम के जरिए से आया हुआ था। आखिर ऐसे शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी? आप ज़कात में डंडी मारकर आप दुआएं करेंगे तो कैसे कबूल होंगे? जबकि आपने अपने हलाल माल को महज अपनी बुख्ल और ईमान की कमजोरी की वजह से हराम मिक्स करके
آپ نے پورے کے پورے کو حرام بنا دیا ہے تو آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ آپ کی عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ آپ کے روزے کیسے قبول ہوں گے؟ آپ کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ مال کا معاملہ اسلام میں بہت سنگین ہے۔ جب مال آ جاتا ہے تو دیکھیے دو عبادتیں مال پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، ایک حج، ایک زکوٰۃ۔ 4 عبادتوں میں 2 عبادتوں کو مال سے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ مال بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن حلال مال ہی آدمی کو مؤمن بناتا ہے، اور وہی حلال مال اس کے سارے اعمال صالحہ کو اللہ کے پاس مبرور بناتا ہے۔ اگر حرام مال اس کے اندر ہے تو سارے مال کو حرام بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کتنا بھی آپ ورزش کر لیجئے، آپ کی یہ ورزش آپ کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ تو سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں جو کچھ حق ہے وہ ہم سب کے دلوں میں اس کے لیے جگہ پر پیدا فرما دے۔